افغانستان میں 20 سال تک نام نہاد لا حاصل کوششوں کے بعد بالآخر امریکی اور نیٹو افواج افغانستان سے نکل گئی ہیں۔ پاکستان نے بھی امریکہ کو افغانستان میں اپنے حملے کرنے کے لیے اڈے دینے سے واضح انکار کر دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں امریکہ کا معاون بھارت، جو پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے افغانستان کی سرزمین کا کھل کر استعمال کرتا تھا، جس نے افغانستان میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی ہوئی تھی، اس کی صورتحال پریشان کن ہو گئی ہے۔ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے امریکہ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان کو دہشت گردوں کی فہرست سے نکال دیا۔ ایسی ہی حکمت عملی نیٹو ممالک نے بھی اپنائی۔ بھارت، جو افغانستان کے معاملے میں امریکہ کے شانہ بشانہ تھا، اس نے ایک بہت بڑی سرمایہ کاری کی ہے۔ تاہم امریکہ اور نیٹو کے فوجی دستوں کے انخلا کے بعد افغانستان میں ہونے والی سیاسی اور عسکری تبدیلیوں کے ماحول میں بھارت تنہا رہ جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ بھارت کے معروف انگریزی کے اخبار ہندوستان ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان میں افغان حکومت کی نظر آنے والی شکست کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارت نے افغان طالبان کے مختلف گروپوں اور رہنماؤں سے رابطہ کاری شروع کی ہے۔ ان رہنماؤں میں صرف قوم پرست افغان طالبان دڑوں اور رہنماؤں کے ساتھ ہی تعلق بنائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن پر پاکستانی یا ایرانی اثر و رسوخ نہیں ہے۔ اس سے قبل بھارت افغان طالبان سے بات کرنا افغان عوام کے حقوق کے خلاف سمجھتا تھا اور کئی مواقع پہ افغان طالبان سے گفتگو اور مذاکرات کے امکانات کو مسترد کر چکا تھا۔ اسٹریٹجک امور کے ماہرین اسے بھارت کی افغان پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی قرار دے رہے ہیں۔ امریکی فوج کے افغانستان سے نکلنے کے ساتھ ہی افغان طالبان نے بہت تیزی سے ملک کے مختلف حصوں پر اپنی عملداری قائم کر لی ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے افغانستان کے 85% علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جبکہ طالبان کے خلاف پروپیگنڈا کے نتیجے میں سرکاری حکام کے ساتھ معاہدے کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ بھارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کے مختلف گروپوں کے ساتھ نئی دہلی کے رابطوں کا سلسلہ فی الحال بڑی حد تک سیکیورٹی عہدیداروں اور طالبان کے ان گروپوں اور رہنماؤں تک محدود ہے جنہیں قوم پرست تصور کیا جاتا ہے یا جو ایران یا پاکستان کے زیر اثر نہیں ہیں۔ بھارتی ذرائع کے مطابق رابطوں کا یہ سلسلہ گزشتہ کئی ماہ سے جاری ہے، حالانکہ فی الحال اس کی نوعیت طالبان کے بھارت کے حوالے سے خیالات جاننے کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ افغان طالبان کے پاکستان کے ساتھ قریبی تعلقات کے پیش نظر بھارت نے ہمیشہ ہی طالبان کو ناپسند کیا ہے۔ تاہم اب جب عالمی طاقتیں افغانستان میں ناکامی اور مایوسی کا شکار ہونے کے بعد نکل گئی ہیں، ایسی صورتحال میں بھارت کی جانب سے افغانستان میں کی جانے والی اربوں روپے کی سرمایہ کاری تباہ ہو جائے گی اور بھارت کسی صورت کی نقصان برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ دوسری جانب طالبان 85% افغانستان پر اپنی عملداری قائم کر چکے ہیں۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا ہے کہ ان جنگجوؤں نے ایران کے ساتھ موجود سرحدی قصبے اسلام قلعہ کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ طالبان نے صوبہ ہرات کے اہم ضلع پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ افغان حکام اور طالبان نے ترکمانستان کی سرحد کے ساتھ موجود علاقے ترغنڈی پر بھی قبضے کی تصدیق کی ہے۔ اس سلسلے میں افغان وزارت داخلہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ طالبان کو ان کی نئی پوزیشن سے ہٹانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، تاہم افغانستان کی حکومت کی جانب سے اس پورے معاملے پر وضاحت سے کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بھارت طالبان کو پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر پسند نہیں کرتا، اس لیے اب صورتحال کافی تبدیل ہو چکی ہے۔ بھارتی سفارتکاروں کے ایک حلقے کا کہنا ہے کہ طالبان رہنماؤں کے ساتھ رابطوں کا سلسلہ شروع کرنا ہی بھارت کے حق میں بہرحال بہتر ہے۔ ایک حلقے کی رائے ہے کہ بھارت کو اپنی اس کوشش میں حقانی نیٹ ورک یا کوئٹہ شورا کے اراکین سے کسی صورت رابطہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہیں پاکستان فوج کی درپردہ حمایت حاصل ہے۔ بھارت افغانستان کی غیر متوقع صورتحال سے ایک شدید پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ بھارت کے تعلقات دنیا جانتی ہے اور افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے بھارت نے پاکستان میں کس قسم کی دہشت گردانہ کارروائیاں کی ہیں، اس کے ٹھوس ثبوت پاکستان نے اقوام متحدہ میں متعدد مرتبہ پیش کیے ہیں۔ امریکہ سمیت کئی ممالک کا کہنا ہے کہ پاکستان کا افغان طالبان پر بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، بلکہ بعض کا تو کہنا ہے کہ پاکستان اور طالبان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اگر اس بات کو درست مان لیا جائے تو ایسی صورت میں بھارت کی پوزیشن بہت ہی نازک ہے۔ بعض بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ طالبان چین کی سرحد تک پہنچ گئے ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے لیے خطرات پیدا کر سکتے ہیں، پاکستان کو کشمیر میں کارروائیوں کے لیے جگہ فراہم کر سکتے ہیں۔ بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے ایران کے دورے کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ اپنے دورے کے دوران ایس جے شنکر نے تہران میں نو منتخب ایرانی صدر رئیسی سے ملاقات کی اور انہیں بھارتی وزیر اعظم کا پیغام پہنچایا۔ بھارتی وزیر خارجہ کے دورہ تہران کے موقع پر افغان حکومت اور طالبان کا ایک وفد بھی وہاں موجود تھا۔
بھارتی وزیر خارجہ جب روس پہنچے تو وہاں بھی طالبان کے نمائندے موجود تھے، تاہم اس حوالے سے بھارت کی جانب سے سرکاری سطح پر کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیا گیا کہ یہ ملاقات ہوئی یا نہیں۔ بھارت کی جانب سے تمام کوششوں کے باوجود گزشتہ روز ایک ایسی خبر عالمی میڈیا پر نمودار ہوئی جس نے بھارت کے خواب کو چکنا چور کر دیا ہے۔ طالبان کی طرف سے قندھار میں بھارتی قونصل خانے پر قبضے کی ویڈیو جاری کی گئی۔ ویڈیو میں طالبان کو قندھار میں بھارتی قونصل خانے کے مختلف حصوں میں دیکھا گیا۔ افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار میں قائم بھارتی قونصل خانہ بند کر دیا گیا ہے اور عملے کو بھی واپس بھارت بلا لیا گیا ہے۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ ارندام باگچی کا کہنا ہے کہ عملے کی واپسی حالات کے بہتر ہونے تک ایک وقتی اقدام ہے، تاہم قندھار قونصل خانے کا مقامی عملہ کام کرتا رہے گا۔ تیزی سے بدلتی صورتحال کے پیش نظر ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افغان طالبان کے حوالے سے پاکستان کا کردار پسندیدہ نہیں رہا۔ پاکستان نے افغان طالبان کے اہم کمانڈروں اور رہنماؤں کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا، تاہم ان تمام کارروائیوں کے باوجود افغان طالبان کا پاکستان کے ساتھ گہرا رشتہ ہے اور وہ پاکستان کو دشمن نہیں سمجھتے، پاکستان کو اپنا محسن قرار دیتے ہیں، اور یہ بات بھارت کے مفاد کے لیے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔